بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ کی روشنی میں مومن اور کافر پر موت کے وقت اور قبر میں پیش آنے والے واقعات تفصیل سے بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت کی گھر کی زندگی ہی اصل میں حقیقی زندگی ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی پیش نظر رہے، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن موت کے وقت جبکہ وہ دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں، چمکتے ہوئے نورانی سفید چہروں والے، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح منور ہیں۔ ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ سب اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور تا حد نگاہ یہی نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اے پاک روح، اور ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ اے مطمئن روح، چل اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف۔ یہ سنتے ہی اس کی روح آسانی سے جسم سے باہر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ملک الموت روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر مامور فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا اور آرزو کرتے ہیں کہ اس مومن کی، اس نیک بندے کی روح ان کے پاس سے ہو کر اوپر جائے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے جنتی فرشتے اسی وقت اسے لے لیتے ہیں اور جنتی خوشبو مل کر جنتی کفن میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ پھر روح زمین کی عمدہ ترین خوشبو اس سے پھوٹتی ہے۔ اب یہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جماعتیں ان سے ملتی ہیں اور ان سے دریافت کرتی ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، یعنی اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کا وہ اچھا نام بتاتے ہیں جس سے وہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح آسمان اول تک پہنچتے ہیں، اسے کھلواتے ہیں اور وہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہاں کے مقرب فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر دوسرے آسمان تک اسے پہنچانے جاتے ہیں، اسی طرح 7ویں آسمان تک پہنچایا جاتا ہے۔ یوں گویا اس کے لیے ایک پورا پروٹوکول کا انتظام کیا جاتا ہے۔ 7ویں آسمان پر پہنچنے پر جناب باری عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرے اس بندے کے اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین لکھی ہوئی کتاب جس کا مقرب فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں، چنانچہ اس کے اعمال علیین میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو زمین کی جانب لوٹا دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی زمین میں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ چنانچہ وہ زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ لوگ جب اس میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ وہ سنتا ہے، اور اس کے پاس اس کے بعد 2 سخت ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں، اور وہ اس کو ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن جواب دیتا ہے میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین دین اسلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور اس کو دکھاتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ اس محترم شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تمہارا عمل کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے قرآن پاک کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اور اسی وقت آسمان سے منادی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور جنت کی تر و تازگی اور خوشبو وغیرہ اسے پہنچنے لگتی ہے، اور تا حد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت، حسین اور بہترین لباس پہنے ہوئے اور خوشبو سے مہکتا ہوا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، اب تو راحت و سرور اور آرام و چین ہی ہے۔ ناظرین، یہ اس کے اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ متشکل صورت میں اس کی قبر میں اس کے سامنے لائے گا
پھر اس کے لیے ایک جنت کا دروازہ اور ایک جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی تمہارا ٹھکانہ یہی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے یہ مقام عطا کیا۔ اور جب جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ الہی قیامت جلدی قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و اولاد سے جا ملوں۔ تو کہا جائے گا جاؤ آرام کرو۔ ناظرین محترم، آئیے اب کافر کی موت کے وقت اور اس کی حالت نزاعت اور موت کے بعد قبر میں ہونے والی کیفیت اور معاملات کے بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر موت کے وقت جبکہ وہ دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس سخت خوفناک چہروں والے فرشتے جہنمی ٹاٹ لیے ہوئے آسمان سے آتے ہیں اور اس کے سامنے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ تا حد نگاہ نظر آتے ہیں، یعنی ان کا حجم بہت بڑا ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، اے ناپاک خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی وہ روح جسم میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہے تو وہ اسے کھینچتے ہیں، اس قدر سختی اور تکلیف سے اس کی روح نکالتے ہیں کہ رگیں اور پٹھے کٹ کر باہر نکل جائیں۔ اس وقت آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے بھی ہیں سبھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے پر مامور فرشتہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ اس کی روح اس کے پاس سے ہو کر اوپر نہ جائے۔ ملک الموت اس کی روح کو جیسے ہی نکال لیتے ہیں اسی وقت فرشتے ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور جہنمی ٹاٹ میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ اب اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی جو جماعت ملتی ہے دریافت کرتی ہے کہ یہ خبیث روح کس کی ہے۔ یہ اس کا وہ نام بتاتے ہیں جس بدترین نام سے وہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح جب آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن نہیں کھولا جاتا، اسی وقت اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ زمین کے اندر سجین میں لکھ دیا جائے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی کی طرف لوٹاؤں گا، تو پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ بس اس کی روح آسمان سے پھینک دی جاتی ہے یہاں تک کہ جسم پر گرتی ہے۔ اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ اسی وقت اس کے پاس سخت ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ گھبرا کر کہتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر وہی جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس سے دریافت کرتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں بتا سکے گا۔ کہا جائے گا کہ محمد، تو جواب دے گا کہ افسوس میں نہیں جانتا، لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے۔ چنانچہ اس سے کہا جائے گا نہ تو نے پڑھا نہ تو نے جانا۔ اسی وقت آسمان سے منادی آواز دے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے اور اسے جہنم کی گرمی، تپش اور آگ کی لپٹیں لگنے لگتی ہیں اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس نہایت ہی ڈراؤنی شکل والا انسان آتا ہے اور بدترین لباس میں ہوتا ہے، جس کے جسم و لباس سے سڑی ہوئی بدبو نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیری ہیبت سے تو میں ادھموہا ہو رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا برا عمل ہوں، اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ تو اللہ کی فرما برداری سے بھاگتا اور جی چراتا تھا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں بڑا تیز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا برا بدلہ دیا۔ پھر اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھیار ہوتا ہے۔ اگر اسے پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے گا۔ اس شخص کو اسی سے مارا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی پہلی حالت پر لوٹا دیتا ہے۔ دوبارہ فرشتہ اس کو مارتا ہے جس سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ اس کی آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ پھر جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور آگ کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں تو اس وقت کہتا ہے کہ یا الہی قیامت قائم نہ کی جائے۔